امام ہیں جن کی مختلف اہل سنت کے جو علاقہ جات ہیں ان میں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ اکثر دعا کرتے تھے یا اللہ کریم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں برکت فرما، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں برکت فرما۔ تو بیٹی کو فرماتی ہیں کہ اے میری بیٹی، جب سے میں نے ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے، جب سے میں نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے، اس دن سے لے کر آج کے دن تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میں نے اپنے استاد کے لیے برکت کی دعا نہ کی ہو۔ شاگرد وہی اچھا ہوتا ہے جو استاد کی ہدایت کے لیے، استاد کی برکت کے لیے، استاد کی استقامت کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر روز دعا کرتے، یا اللہ کریم میرے استاد گرامی امام شافعی کی عمر میں برکت فرما۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جو انتہا درجے کی پارسا، نیک اور زہد و تقویٰ کی پیکرا، وہ اکثر سوچا کرتی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کتنی عظیم ہستی ہوں گے۔ میرے باپ وہ ہیں جو پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھا کرتے ہیں، اشراق بھی پڑھا کرتے ہیں، چاشت بھی پڑھا کرتے ہیں، اوابین کے نوافل بھی پڑھا کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، پورا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ اگر یہ اتنے اعلیٰ ہیں تو ان کی اعلیٰ ظرفی کا عالم کیا ہوگا، ان کی عبادت، ان کے زہد و تقویٰ کا مقام کیا ہوگا۔ بیٹی ذہن میں یہ سوچ بناتی، ساتھ میں خواہش کرتی کاش کبھی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو جائے، کبھی مجھے زیارت ہو جائے اس عظیم بزرگ کی، جن بزرگ کی عمر میں برکت کی دعا میرے والد گرامی فرماتے ہیں۔ تو بیٹی یہ اکثر دعائیں کرتی، مگر ایک جو پردہ دار بیٹی ہے وہ کیسے ان تک پہنچ سکتی تھی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ مصر کے اندر رہتے تھے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش بغداد میں تھی۔ بغداد اور قاہرہ کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، تو کیسے ملاقات ہو سکتی تھی ایک پردہ دار، ایک باحیا خاتون کی؟ تو وہ اکثر بس طلب رکھتی کہ کبھی اللہ موقع بنائے میں زیارت تو کروں اس امام شافعی کی جن کی برکت کی دعا میرے والد گرامی جیسا عبادت گزار بندہ کرتا ہے۔ ایک دن وہ آیا جب ایک خط موصول ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اے احمد بن حنبل، میں نے سنا ہے بغداد میں ایک محدث ہیں جن کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ان کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میرے پاس کوئی نہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس کوئی نہیں، اور ہمارے پورے علاقہ میں کسی کے پاس نہیں۔ تو میں آنا چاہتا ہوں بغداد میں، اور میں آنے لگا ہوں، 1 ماہ کی مسافت لگے گی، 1 ماہ کا سفر کر کے میں اس محدث کے پاس جاؤں گا، وہ حدیث پاک اس سے حاصل کرنی ہے، اور اس دورانیے میں جب یہ سفر ہوگا تو بغداد شریف میں میری رہائش تمہارے گھر میں ہوگی۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خوش بختی کا جو سورج ہے کتنا پروان چڑھ گیا ہوگا جب استاد گرامی نے بتایا ہوگا میں بغداد میں آؤں گا اور میری مہمان نوازی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو امام احمد بن حنبل بھی خوش ہو گئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سفر شروع کیا۔ 1 ماہ پورا گزر چکا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ ابھی تشریف نہیں لائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اضطراب اپنی جگہ پہ تھا، بیٹی کا اشتیاق اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اس نے دیکھنا تھا کہ میرے باپ جو پورا دن حدیث پڑھاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں اور ساری رات روتے گزرتی ہے، وہ اتنی عبادت گزار ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بڑے عبادت گزار ہوں گے، تو لازماً زیارت کے لائق ہیں، دیدار کے وہ لائق ہیں، تو وہ اور زیادہ اشتیاق بڑھا۔ آخر وہ دن آیا جس دن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکان کے پاس پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ تشریف لائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی دید بھی کی، ساتھ میں عید بھی کی، اور بیٹی نے بھی دیکھا کہ میرے والد گرامی کے استاد گرامی امام شافعی تشریف لائے، تو اب بیٹی چھوٹی بات پہ غور و فکر کرنے لگی، چھوٹی بات کو وہ فوکس کرنے لگی کہ دیکھتی ہوں یہ کرتے کیا ہیں، دیکھتی ہوں ان کی عبادت کتنی اعلیٰ ہے، میں دیکھتی ہوں کہ ان کا زہد و تقویٰ کتنا بلند ہے، میں دیکھتی ہوں ان کی ریاضت اور ان کے مجاہدے کا مقام کیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اسی سوچ و بچار، اسی تجسس میں وہ ہر بات نوٹ کر رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جب تشریف لائے بیٹھے،
جب کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، اب بیٹی کی نظر ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کھانا کم کھاتے ہیں، بولتے کم ہیں، سوتے کم ہیں۔ یہ فقیری کی ایک چھوٹی سی ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ زیادہ کھاتا بھی نہیں، زیادہ بولتا بھی نہیں، زیادہ سوتا بھی نہیں، اس کی زیادہ جو عمر ہے وہ زیادہ جاگنے میں گزرتی ہے، کم بولنے میں گزرتی ہے، کم کھانے میں گزرتی ہے، اور جو ان تینوں چیزوں کا لحاظ نہ رکھے وہ اصل میں کامل نہیں ہوتا، وہ فقیر کامل نہیں ہوتا۔ تو جب اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا کرتے ہیں۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، دسترخوان بچھایا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کے کھایا، رج کے کھایا، ڈھیر سارا کھانا کھایا، سیر ہو کے کھایا۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بدگمان ہونے لگی، کہنے لگی عجیب یہ استاد گرامی ہے کہ اتنا انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ تو ذہن میں اس کے سوال پیدا ہو گیا کہ میرے والد گرامی تو وہ ہیں جو بالکل اتنا کھاتے ہیں جس سے سانسیں چلتی رہیں، اور انہوں نے اتنا کھا لیا۔ تو ذہن میں ایک تھوڑا سا بدگمانی اور تشویش پیدا ہو گئی۔ اب دوسرا یہ تھا کہ دیکھتی ہوں یہ رات کو عبادت کتنی کرتے ہیں۔ ہوا کیا، جب عشاء کی نماز ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آئے، بستر لگا تھا، بستر پہ دراز ہو گئے، لیٹ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بستر پہ لیٹے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے۔ اب بنت احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی وقف سے آتی ہے، دروازے کے باہر سے دیکھتی ہے کہ کیا منظر چل رہا ہے۔ تو کیا منظر ہونا تھا، امام احمد بن حنبل ساری رات عبادت کرتے رہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات چارپائی کے اوپر لیٹے رہے، ساری رات بستر کے اوپر لیٹے رہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کہا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں جنہوں نے کھانا بھی رج کے کھایا ہے، اور سونے کی باری آئی تو ساری رات سوتے رہے، حتیٰ کہ جب فجر کی اذان ہوئی، تہجد کا وقت ہوا تو تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھے، جب فجر کا وقت آیا، فجر کی اذان ہوئی، امام شافعی پھر بھی بستر کے اوپر تھے۔ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے امام احمد بن حنبل چلنے لگے تو انہوں نے آواز دی، یا شیخ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھئے نماز ادا فرمائیے۔ جب یہ بات سنی، اللہ اکبر کہہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چادر ایک طرف پھینکی، چادر پھینک کے کھڑے ہوئے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے وضو کا پانی رکھا تھا تاکہ وضو کر کے پھر مسجد میں تشریف لے جائیں، کیونکہ وضو کا اہتمام مسجد میں نہیں ہوتا تھا۔ مگر انہوں نے کیا برتن وہاں پہ پڑا رہا، برتن پانی والا وہاں پڑا ہے، بغیر وضو کیے وہ مسجد میں چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی آنکھیں کھلی رہ گئی، عجیب یہ اللہ والے ہیں، عجیب فقی یہ اعظم ہے کہ پانی کا برتن جہاں پڑا ہے بغیر وضو کیے یہ مسجد میں چلے گئے، ساری رات سوئے رہے، کھانا رج کے کھایا۔ ان میں تو ایک بات بھی ایسی نہیں لگتی جس کی وجہ سے میرے والد گرامی ان سے اتنے متاثر ہیں، ان کی اتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، مگر راز کھلنے والا تھا، راز افشا ہونے والا تھا۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، آپ نے اشراق بھی نہیں پڑھی، ذکر و اذکار بھی نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اذکار کیا، ذکر اذکار کرنے کے بعد اشراق کی نفل پڑھے، اشراق کے نفل پڑھنے کے بعد جب واپس پلٹے، ناشتہ لگا، جب ناشتے کے دسترخوان پہ بیٹھے تو امام احمد بن حنبل عرض کرنے لگے، اے استاد گرامی بتائیں رات کیسی گزری، بتائیں رات کیسی گزری۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اب کان لگا کے سن رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات تو بڑی اچھی گزر گئی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تجسس اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، حضور لیکن کیا؟ فرمایا لیکن ہوا یہ ہے ساری رات اچھی گزری ہے، مگر ساری رات ایک لمحے بھی میں سو نہیں سکا، ایک لمحہ بھی میں سو نہیں سکا۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا جب تو نے عشاء کی جماعت کرائی تھی، عشاء کی نماز میں جب تو قرات کر رہا تھا تم نے پڑھا تھا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تمہارا کوئی بھائی تنگ دست ہو تو اس کی خوشحالی تک اسے مہلت دو۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ مسئلہ آیا، میں نے کہا اس آیت سے اسلام کا قانون افلاس اخذ ہوتا ہے،
اور صرف قانون افلاس ہی اخذ نہیں ہوتا، بلکہ اس قانون افلاس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاقی اصول کے اوپر ہے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ حکم بھی اخذ ہوتا ہے، اس مسئلہ سے یہ قانونی شک بھی اخذ ہوتی ہے، اور میں ایسے ہی اس آیت مبارکہ سے مسئلے اخذ کرتا رہا حتیٰ کہ جب میں 108ویں مسئلے پہ پہنچا تم نے کہا کہ اب نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے جی؟ جب میں 108ویں مسئلے پہ پہنچا، اے احمد بن حنبل پھر تو نے آواز دی تھی کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے مجبوراً پھر جانا پڑا۔ 108 مسئلے میں نے اس آیت کے آدھے حصے سے اخذ کیے تھے، تو ساری رات تو میں مسئلے تلاش کرتا رہا، مسئلے اخذ کرتا رہا آیت کے مختصر سے حصے سے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ یہ ساری رات سوئے نہیں، ساری رات یہ مسئلے تلاش کرتے رہے ہیں، ساری رات مسئلے اخذ کرتے رہے ہیں، قرآن حکیم کی آیت کے مختصر حصے میں یہ غور و فکر اور تدبر کرتے رہے ہیں۔ مگر دوسرا سوال ابھی تک اعتراض ذہن میں موجود تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اتنی روٹی کیوں کھائی، اتنا کھانا کیوں کھایا؟ تو وہ بھی انہوں نے مسئلہ واضح کر دیا، کہنے لگے اے احمد بن حنبل جب میں قاہرہ سے چلا تھا میرے پاس درم و دینار کی ایک تھیلی تھی جو سفر کی ابتدا میں گم ہو گئی۔ میرے پاس اب دو آپشن تھے، ایک آپشن یہ تھا کہ میں واپس جاؤں قاہرہ کی طرف نیا مال لے کر آؤں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں آگے جاؤں۔ اس کی وجہ یہ کہ محدث جس سے میں نے حدیث لینی ہے اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، پتہ نہیں وہ کب مر جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے تک نہ پہنچ سکے۔ تو میں نے کہا مال قربان کیا جا سکتا ہے، حضور کا فرمان قربان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا آگے زندگی کیسے گزرتی ہے، سفر کیسے گزرتا ہے، اللہ رب العزت بہتر کفالت فرمانے والا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ رزق عطا کر دے گا۔ میں نے سفر جاری رکھا، جو ساتھ رفیقان سفر تھے تمام ساتھیوں نے کافی پیشکش کھانے کی مگر میں نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں بقدر کفایت بس تھوڑا تھوڑا اتنا چکھتا رہا جس سے میری زندگی کی سانس چلتی رہے، اور حتیٰ کہ میں تیرے گھر میں آیا، مجھے وہاں راستے میں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر 1 مہینہ گزر گیا ہے میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پورا مہینہ بس میں تھوڑا تھوڑا چکھتا رہا، زندگی بچانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کھاتا رہا، میں نے پورا مہینہ پیٹ بھر کے نہیں کھایا، پورا مہینہ بس سفر ہی کیا ہے۔ آج جب میں تیرے دسترخوان پہ پہنچا ہوں اور جو حلال کھانا ہوتا ہے اس کھانے میں ایک نور نظر آتا ہے، اے احمد بن حنبل جب میں تیرے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں مجھے وہ نور نظر آیا ہے، تیرے کھانے میں وہ نور نظر آیا ہے، تو آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس نیت سے کیونکہ تیرے دسترخوان پہ ایک نور پھیلا ہوا تھا، میں نے کہا اس نور سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکوں۔ تو جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے یہ بات سنی، دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ اللہ کا وہ فقیر ہے جو ساری رات آیت کے مختصر حصے میں تدبر کر کے مسئلے تلاش کرتا ہے، یہ اللہ کا وہ فقیر ہے جو حرام تو حرام، جو تھوڑی سی مشکوک چیز ہو وہ بھی نہیں کھاتا، حتیٰ کہ 1 مہینے کے فاقے برداشت کر کے آج اپنے شاگرد کے گھر سے کھانا پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ تو احمد بن